السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 کو کور کر چکے ہیں کل کے سیشن میں الحمدللہ۔ آج 34 اور 35 پہ ہم کام کریں گے۔ تو آیت نمبر 34، امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس قرآن ہوگا، نوٹس بک ہوں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ قُلْنَا اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ، لِآدَمَ اب اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں۔ لی جو ہے وہ غرض و غائب کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ کی وجہ سے اور کے لیے، ٹھیک ہے۔ لی آدم، آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کی وجہ سے، فسجدو تو سب نے سجدہ کیا، فسجدو فعل ماضی ہے، سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس، ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، دل میں اپنے آپ کو بڑھا جانا، وکانا اور وہ تھا، من الکافرین کافروں میں سے، وہ ہو گیا نہیں ہوگا یہاں پہ، وہ تھا کافروں میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن ٹھہر۔ اب یہاں پہ نا ایک پوائنٹ ہے جو آپ نے نوٹ کرنا ہے، پوائنٹ ہے نوٹ کرنا ہے۔ آدم بھی جنت میں ہے، آدم بھی جنت میں ہے، آدم کی بیوی حوا علیہ السلام، اب دونوں جنت میں ہیں، علیہم السلام، ان دونوں پر اللہ رب العزت کی سلامتی ہو۔ اللہ رب العزت اب جب آپ فعل ماضی، فعل مضارع کی بحث کرتے ہیں یا فعل حکم کی، فعل امر کی بات کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بات کرنے والا ایک ہو تو اس کے لیے اکیلا فعل استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس فعل کے اندر ایک شخص کے معنی پائے جائیں گے۔ اور اگر دو لوگ ہوں گے تو اسپیسیفکلی دو لوگوں کے لیے فعل استعمال ہوگا۔ اب جو گرامر کے طلباء ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ آ رہے ہیں، تو ان کی توجہ، جو گرامر سمجھتے ہیں ان کو یہ بات میری سمجھ آ رہی ہوگی، لیکن میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی دو لوگوں کی بات ہوگی تو عربک میں اسپیسیفکلی یعنی اسپیشلی ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، ایک قسم ہے جس میں دو لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اب جب دو سے زیادہ لوگ ہوں گے تو اس کو جمع کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے فعل کی الگ قسم ہے، تو اسے عربک میں واحد ایک کے لیے، تثنیہ ثانی سے، تثنیہ ثانی جو ہے نا، ہم نے سنا ہے لفظ بہت عام اردو میں، ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصنع بھی ہوتا ہے مثنیٰ پلورل وہیں سے کے آتا لیے۔ ہے، ہاں جی، وہ جس کے دو دانت ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مثنیٰ ثانی، ٹھیک ہے، تو یہ جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے دو کے لیے۔ اب جمع، جمع کے لیے، یہ ہماری اردو میں بات عام ہے، سمجھتے ہیں۔ تو انہی آیات کے اندر، انہی آیات میں ہم اس فعل کو بھی دیکھیں گے جس میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو مخاطب کر کے جب فعل استعمال کیا ہے تو تثنیہ کا فعل استعمال کیا ہے جو دو لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رہبا، رہبا کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، وہ ایک مرد گیا، ایک مرد گیا۔ اب وہ گیا سے مراد ایسے نہیں ہوگا کہ تین چار لوگ ہیں، اب وہ گیا سے اب ایک ہی، جیسے ہی، اب ہی ایک کے لیے استعمال ہوگا، جمع کے لیے نہیں استعمال ہوگا۔ اب وہ گیا
اس کے لیے ہے ذہابا، ٹھیک ہے. اب جب دو لوگوں کی بات ہوگی کہ دو لوگ گئے، وہ دو لوگ گئے، تو عربک میں ذہابا الف آ جائے گا آخر میں، ٹھیک ہے، ذہابا ہو جائے گا. اب جیسے ہی بات جمع کی ہوگی، دو سے زیادہ لوگوں کی بات ہوگی، تو کیا ہوگا؟ تو وہ بن جائے گا ذہبوا، وہ سب لوگ گئے، وہ سب لوگ گئے. اب فعل کی اقسام ہے، ایک ہے ماضی، ایک ہے مضارع، ایک ہے امر. مضارع میں کیا ہوگا کہ وہ جاتا ہے یا جائے گا. اب عربک میں انٹرسٹنگ تھنگ یہ ہے کہ ماضی کے لیے الگ ورب ہے، الگ ورب ہے. مضارع دو زمانوں کو کور کرتا ہے، پریزنٹ کو بھی اور فیوچر کو بھی. تو اب میں جب یہ کہوں گا کہ وہ جاتا ہے یا جائے گا، تو اس کے لیے میں فعل استعمال کروں گا یذهب، وہ جاتا ہے، وہ جائے گا. اب اس کے لیے میں جب تثنیہ بناؤں گا تو میں کہوں گا یذهبانی، وہ دو لوگ جاتے ہیں یا جائیں گے. اور جب میں اس کے لیے جمع بناؤں گا تو میں کہوں گا وہ سب لوگ جاتے ہیں یا جائیں گے، تو وہ ہوگا یذهبون، یذهبون. اب ہے بات امر کی. امر ہوتا ہے کسی کو حکم دینا، کسی کو حکم دینا، کسی کو حکم دینا. اور اس کی بھی ترتیب ایسے ہی ہے. اب اس میں فعل ماضی نہیں ہوتا، فعل امر میں ماضی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے اسی سے مخاطب ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے لیکن وہ الگ بحث ہے. لیکن ابھی جو فعل امر ہے، فعل امر کی بات ہوگی تو وہ صرف مخاطب کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے صرف 6 سیگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 14 سیگے نہیں ہوتے. 6 سیگے کون سے ہوتے ہیں؟ اذهب، اذهب تم جاؤ، اذهبا تم دو لوگ جاؤ، اذهبوا تم سب جاؤ، اذهبی تو ایک عورت جا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے فعل امر استعمال ہوتا ہے. اب جب یہاں پہ آیا کیا نام ہے، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، سامنے دو لوگ ہیں، سامنے دو لوگ ہیں، ایک ہے آدم اور ایک ہے حوا علیہ السلام. پر اللہ رب العزت نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ وقلنا، اور ہم نے کہا، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکنا، تم دونوں ٹھہرو، اے آدم تم دونوں ٹھہرو، یا آدم، ٹھیک ہے، اسکنا تم دونوں ٹھہرو. لیکن یہاں پہ اسکنا تسنیہ کا حکم لفظ نہیں استعمال ہوا ہے. اس لیے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا وَقُلْنَا یا آدم، صرف آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، تو ان سے کہہ رہے ہیں اسکن، ایک یا آدم اسکن. ہم سمجھیں وہ گے، تو ہم سمجھیں گے. انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہے نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. اللہ کے اچھا لیے ٹھیک ہے، کہا اگر ہے آپ نا نے یہاں پوائنٹ پہ بتا دیا کہ یا یہ آدم، انڈرسٹوڈ ہے، دیکھیں مان لیا کہ آپ لیکن یہ لکھا تو ہے نا اسکن انتا وزوجک. ہاں ٹھیک حکمت ہے، ہے نا، وہ میں وزوجک. دفن نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اچھا حکمت، ٹھیک ہاں، ہے. میں ایک بات حکمت کو لوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العزت صحیح. کہہ سکتے تھے وقلنا اسکنا، اسکنا یا آدم وزوجک، انت وزوجک، ایسے بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن ایک اب اللہ رب العزت جب بولتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کلام کریں اور اس میں حکمت نہ ہو؟ اس لیے صحیح صحیح. سمجھائی نا بات کی. آگے آ رہا ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تقربا، تم دونوں نہ قریب جانا، دونوں نہ قریب جانا، ٹھیک ہے. وکلا، اب آ گیا وکلا، وکلا بھی تو آ گیا. ہاں وکلا. وکلا، اور تم دونوں کھاؤ. اب یہاں پہ جو پوائنٹ ہے نا، جو پوائنٹ ہے وہ میں نے چونکہ آپ کو اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بلکہ 2 اشارے کر دیے. پہلے نمبر پہ کہ اللہ رب العزت جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے حکمت اور انسانیت کے لیے ہدایت ہوتی ہے. اب چونکہ جنت زندگی میاں بیوی کے ساتھ ہے، یاد رکھ لینا، بیوی کے بغیر جنت میں زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بات صرف جنت کی نہیں ہے، یہ بات دنیا کے لیے بھی ہے، اس میں حکمت دنیا کے لیے بھی ہے. اب دنیا کے لیے حکمت کیا ہے؟ وہ میں آپ کو یہ سوال چھوڑ رہا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے. جب ہم اس آیت کی ڈیٹیل میں آئیں گے تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا کچھ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اسکن. لفظ، آپ لفظ اسکن کے معنی دیکھ لیں. اسکن کا معنی ہوتا ہے رہنا، رہنا. اب اس کی اقسام ہے، یہ سکون سے بھی ہے. کیا ہم ہر وقت سکون کرتے رہتے ہیں، یا ہمیں سکون کر کے زندگی کو آگے بھی چلانا ہوتا ہے؟ اب یہ لفظ اٹ سیلف از اے ایویڈنس فار سم تھنگ، ایک دلیل ہے کسی چیز کے لیے. دلیل بھی ہے کس بات کی، یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں.
اچھا اسکن، اب میں نے اشارہ مانا کر دیا ہے اور میں نے اشارہ بھی کر دیا ہے، سوال بھی چھوڑ دیا کہ کس بات کی دلیل ہو سکتی ہے. اسکن تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا. اب قرآن پاک میں اخلود بھی ہے. اسکن اور اخلود، اسکن کا معنی ہوتا ہے آپ سکون کرو، ٹھہرو. ٹھہرنا مطلب عارضی طور پہ ٹھہرنا، ٹھیک ہے. اخلود کا مطلب ہوتا ہے رہنا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ رہنا. تبوا یہ ہے، تبوا یا تبوا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پسند کر کے کسی جگہ کا انتخاب کر کے جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہو، پہلے انتخاب کرنا پھر وہاں پہ رہنا، ٹھیک ہے. تبوا کا مطلب ہوتا ہے پہلے آپ ایک جگہ کو پسند کریں، انتخاب کریں، پھر وہاں پہ رہیں، ٹھیک ہے. تو وہ سورۃ ہے نا سورۃ زمر میں نتبوأ حیث نشاء بڑی خوبصورت چیز ہے، بڑی خوبصورت. وہ وہاں پہ الگ سے ایک خزانہ ہے، ایک الگ سے دریا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ ان الفاظ کا کیوں استعمال کیا، اور اس کا مطلب بھی ٹھہرنا ہوتا ہے. اچھا اب اسکن کیوں استعمال کیا اللہ رب العزت نے، ٹھیک ہے، کیوں استعمال کیا. اب سکون بھی لفظ یہیں سے ہے. سکون کا مطلب ہوتا ہے سکون ہماری اردو زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ عربک سے ہی لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب جب سکون ہے تو یہ پھر ایک ذمہ داری بھی آ رہی ہے، ذمہ داری بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. کس بات کی ذمہ داری آ رہی ہے، سوال یہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ذمہ داری کس کو دی جا رہی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. آپا جی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہاں حضور، یہ ان کے آدم اگر کے میں تھرو ہم سب کو. اگر میں اگر میں اگر یہاں پہ اس کو نہ ہو جاتا تو جی ذمہ داری میں فرق آنا شروع ہو جاتا. سوری، صحیح، ذمہ داری ایک ہو جاتی، سوری ذمہ داری ایک ہو جاتی. صرف انہی کے لیے ہو جاتی. اگر دونوں نہیں، پھر مشترکہ ہو جاتی نا ذمہ داری ہاں مشترکہ ہو جاتی. مشترکہ. اب چونکہ اللہ رب العزت جی نے آدم کو انکلوڈ نہیں کیا، ایکسکلوڈ کر لیا ہے، الگ ہوں کر دیا ہے، تو ذمہ داری چینج ہو گئی. جی اب کس چیز، کون سی ذمہ ہوں داری الگ ہوئی ہے؟ اب یہ پوائنٹ ہے جو میں نہیں بتانے والا، ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گا. آپ لوگوں نے سوچنا ہے. جب بتا ہم اس دیں، آیت پہ آئیں جلدی گے، سے بتا دیں. جب ہم اس آیت پہ آئیں گے، آپ لکھیے نا، یہی تو پوائنٹ ہے کہ جب یہ میں باتیں کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اینگل سے قرآن کو دیکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا صحیح. ضروری ہے کہ ہم وہ جو میں سوال کرتا ہوں آپ ان کو لکھ لیں، ٹھیک ہے. اور پھر ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں، ڈفرینٹ اینگل سے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، پھر آپ کو قرآن جواب دے. ایکسپلور ہاں ایکسپلور کرتے اب ہیں سب. واپس آتے ہیں. کچھ چیزیں تھیں جو باقی رہ گئی تھیں استقبارہ کے بارے میں. سوری، ہم نے وہ کرنا ہے ابھی، تو میں نے آیت کا لفظی ترجمہ مکمل نہیں کیا. سوری. اسکن اب یہ حکم ہے ایک مرد کے لیے. اسکن، تو ایک مرد ٹھہر، تو ایک مرد سکون کر، تو ایک مرد. ترجمہ سارے کر دوں تو معنی مل جائے گا. میں لفظ سکون کا ہی استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ایک مرد ٹھہر، سکون کر، انتخاب کر کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. انتا تم، وزوجک اور آپ کی بیوی. اب انتا نے آ کے مزید ڈفرنس ڈال دیا. آدم تو تھا وہاں پہ، یہاں آدم اسکن وزوجک، لیکن انتا نے آ کے ایک اور مزید سیپریشن ڈال دی ہے اسی ذمہ داری میں، مخصوص کر دیا ہے آدم علیہ السلام کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں پہ زیادہ ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء. ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری تو ہے، لیکن کیا ذمہ مطلب داری آدم علیہ السلام پہ کہا کہ تم بھی رہو اور اپنی بیوی کو بھی رکھو، یعنی ان کے اوپر ڈبل سنا دیا انہیں. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ پوائنٹ ہے وہ ذمہ داری. وہ ذمہ داری میں ابھی جی نہیں بتانے والا نا، میں نہیں بتانے والا. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں، ٹھیک ہے. اب نہیں، صحیح. خلیفہ نہیں. اچھا اب انتا نے آ کے مزید ان کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے. اور اوپر سے خوبصورت بات دیکھیں، اللہ رب العزت کا وقار. یہاں سے ہمیں ایک سبق مل رہا ہے. اللہ رب العزت کے لیے یہ بات بڑی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت حوا علیہ السلام کا نام استعمال کر لیتے. قرآن پاک میں کتنی خواتین ہیں جن کا ایگزیکٹلی نام مینشن ہوا ہے؟ کوئی گیس کر سکتے ہیں؟ مریم علیہ السلام کا، اور ان کا بولیں. کیا نام تھا ان کا، آسیہ. آسیہ کا نہیں، آسیہ کا ہوا. آسیہ. ہاں، فرعون کی بیوی.
आसिया लफ्ज कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है हाँ मेरा तो ख्याल हुआ है, ना? ऐसे कर नहीं याद करे। ये ये बीवी जब भी इस्तेमाल हुआ है, अंबिया की बीवी। अच्छा जौजा, जौजा करके हुआ था या हाजिरा नहीं? नहीं, सिर्फ मरियम। अब सिर्फ इसकी मरियम, वजह हाँ क्या है? सूर्य मरियम। कि अब एक और मैं आपको यानी एक और एंगल से देखने की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या खालिक है, मालिक है। कर सकते थे, कह सकते थे अंत या आदम उस्कुन अंता व हव्वा, राइट, अल जन्नत। इंसान की भी डिग्निटी है ना, अल्लाह ताला इंसान में वकार रखा है, इंसान में डिग्निटी, इज्जत रखी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले उस वकार का ख्याल रख के हमें सबक दिया है कि जब आप किसी मर्द से मुखातब हों तो उसके घर वालों का उनके सामने महफिल में बाहर नाम नहीं लेते। ये भी एक पॉइंट है। और इसके अलावा कितने सीक्रेट्स हैं, मैं छोड़ रहा हूँ इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में सिर्फ एक खतून के नाम का जिक्र क्यों किया? तमाम बीवियों के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अजवाज को, ठीक है, अजवाज उम्महातिकुम वो आयत हम जानते हैं, ठीक है, अजवाज का ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम मैरिड वैसे नहीं थी, उनके शौहर जौज नहीं थे, मरियम के ना इसलिए अब मरियम की बारी आई ना, जब मरियम की बारी आई है तो जी वहां पे उनके अकेली थी। वकार को बुलंद करने के लिए, हम्म। उनके वकार को जो उन पे इल्जाम आया था उस इल्जाम से पाकीजगी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया, वज़ौजुकल जन्नत था, आपकी बीवी जन्नत में, ठीक है। वकुला, वकुला और खाओ तुम दोनों। अब दोनों को हुक्म हो रहा है, दोनों खाओ। अब यहाँ पे अलग अलग से हिकमत है, एक अलग से हिकमत है, सुभान अल्लाह, क्या हिकमत है मैं नहीं बताऊंगा। व्हाई आई एम डूइंग दैट। अच्छा जी, मिनहा, इसमें रागादान खुलेआम फ्री होके, हैसु शिअ्तुमा, जहां पे भी तुम दोनों चाहो। अब तुम दोनों, दोनों लाजमी है क्योंकि शिअ्तुमा है, शिता, शिअ्तुमा, शिअ्तुम। कौन है ग्रामर का, अरबी ग्रामर का तालिब इल्म यहाँ पे? समझ आ रही है बात की? हैसु शिअ्तुमा, हैसु सही। शिअ्तुमा, वला तकराबा, और ना तुम दोनों करीब जाना। ये फेल अमर है लेकिन फेल अमर नहीं है, ये फेल अमर नहीं से कहा जाता है, इसमें मना किया जाता है, वो अलग सी किस्म है, ठीक है। नाहिया। वला तकरबा, और ना करीब जाना, हादिही शजरता, इस दरख्त के। आप इसका नाम क्यों नहीं लिया? शजर की बात हो रही है, और पॉइंट क्या है, तिल का शजर नहीं आया, हादिही शजरा, जालिक, हाँ तिल का शजर आना चाहिए था लेकिन तिल का नहीं आया। तिल का मतलब होता है कि आप इशारा करोगे वो वाला दरख्त, हो सकता है यानी करीब थे। पहचानने में मुश्किल पेश आती, क्योंकि इसमें हम्म। बात हो रही है हजारों दरख्त है जन्नत में, ठीक है। हाजिही शजराता, इट्स बीन सो क्लियर कि इस दरख्त को ज़हन में रख लो। क्या होगा? वला तकरबा हाजिही शजराता, इस दरख्त के करीब ना जाना, नहीं तो क्या होगा, तुम जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। तकूना में। फतकूना, तुम दोनों हो जाओगे, मिन अज़्ज़ालिमीन, जालिमों में से, जुल्म करने वालों में से। अब जालिम इसम फाइल है, इसम फाइल, अब अमल, अमल करने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको वार्निंग देती है कि तुम जुल्म करने वाले हो, यानी जुल्म को, अब वहीं पे बात आ गई कि इन्वेंट तुम करोगे जुल्म को। थोड़ा सा रिकैप करते हैं कल के सेशन को। अभी तो लफ्जी तर्जमे में मैंने आपको थोड़ा सा हार्ड टाइम दिया जी। कल हमने क्या समझा था, कल के सेशन से कोई अहम पॉइंट्स? सर मैं ही कर लूँ और जी जी, कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सर आपने कल ये बताया था कि इब्लीस का नाम जो है वो बाद में चेंज कर दिया गया, शैतान कहा गया नंबर 36 में। चेंज हुआ, और सॉरी सर, मैं क्या नहीं नाम करूँगी। किस वजह से चेंज हुआ?
کیونکہ اس نے انکاری کی. صرف ایک عمل کی وجہ سے اس میں یا آپ نے کہا تھا کہ اس نے تکبر کیا پہلے، تو اس نے چھپ کے تک مطلب اس کا ظاہر نہیں تھا تکبر عملاً، لیکن بعد میں جب اس نے اسے عملی طور پر ظاہر کر دیا اپنے تکبر کو، تو پھر اس کا نام چینج ہو گیا. انکار تکبر کی وجہ سے، دو وجوہات کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے کا نام جو بدلا ہے وہ کافروں میں سے. نام بدل دیا. ہاں. جی جیسا آپ نے انکاری کے حوالے سے بتایا تھا کہ 3 طرح کی جو ہے وہ انکاری کا ذکر کیا گیا، یعنی ایک ادبی طرح سے طریقے سے انکار کرنا، اور ایک حکم کو ڈیلے کرنا، اور ایک عمدہ انداز سے انکار کرنا. مگر جو ابا کی جو ورڈ استعمال ہوا ہے یہ ان ساری چیزوں سے اوپر ہے، یعنی اس میں ادب کا خیال نہیں رکھا گیا. انا کو سامنے لاتے ہوئے بے ادبی، گستاخی، ہاں تکبر. جی، ہاں. ہاں سختی سے بے ادبی سے انکار کیا شیطان نے ابا کا ورڈ یوز کر کے نا. اینڈ دین تتکبرہ کا آپ نے بتایا تھا کہ عملاً جو ہے وہ انکار کرنا، اور استکبرہ کا یعنی دل میں تکبر رکھنا، اور جس میں ایک مقام پہ تھا ابلیس خاموش تھا، تو یعنی کہ وہ پروٹوکول کی خواہش رکھتا تھا کہ مجھے جو ہے وہ حضرت جبرائیل کے اوپر وہ کیا سوری حضرت آدم علیہ السلام سے اوپر رینک دیا جائے گا، یعنی خلیفہ بننے کی خواہش تھی. تو وہ نہیں پوری ہوئی، تو اس لیے اس نے پھر تتکبرہ پھر وہ ورڈ استعمال ہوا اس کے بعد، تو وہ اس کی ظاہر ہوگی. اس سے پھر عملاً بھی جو ہے وہ تکبر کیا. پھر آپ نے کہا تھا کہ اس میں جو وجہ تھی سجدہ کرنے کی، ایک تو آپ نے بتایا تھا نا کہ رب کی تخلیق تھی، اور دوسرا جو جب ایک سورہ اعراف کے مقام پہ آپ نے بتایا کہ جب روح پھونکی گئی، تو یہ بھی ایک ریزن تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اور یہ بھی ایک ریزن تھا سجدہ کرنے کا. اور دوسرا تو تھا کہ شیطان کو ایکسپوز کرنا تھا اس واقعہ کے تھرو، جو ایونٹ ہوا تھا شیطان ایکسپوز ہو گیا. اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ عمل کی جو ہے وہ 3 اقسام ہیں، یعنی کہ جو تکبرہ یہ جو یعنی لفظ آپ ٹھیک کر لیں، یہ اقسام ہوتا ہے، اقسام نہیں ہوتا. یہ میں نے بھی کل بولا تھا، تو مجھے اس لیے ہنسی آئی ہے کہ کل میں نے بھی سیم ہی بولا اور آپ نے بھی وہی. اقسام نہیں، یہ اقسام ورڈ ہوتا ہے. ہاں جی، قسم کی جمع اقسام. ہاں جی، جی جیسے فعل کی جمع افعال ہوتا ہے، افعال نہیں ہوتا، افعال ایسے. اقسام. جی تو تکبرہ کا تھا کہ ابلیس نے بول کے عملاً جو ہے وہ انکاری کی، اور عمل کی اسی سے آپ نے بتائی تھی 3 اقسام تھی، یعنی بول کر بڑائی بیان کرنا، دکھا کر بڑائی بیان کرنا، اور لوگوں سے کہلوا کے یا پروٹوکول جو لوگوں کے لوگ توسط سے اپنی بڑائی کو بڑائی ظاہر بیان کرنا. کرنا. جی دوسری آپ نے اگزامپل دی تھی تکبر کی، وہ کافی لمبی تھی، آئی تھنک سب کو یاد ہوگی. اس میں نے لکھی نہیں مگر ویسے یاد ہے. اوکے ماشاء اللہ. اب یہاں پہ نا میں اللہ تعالیٰ برکت دے، میں 2-3 چیزیں اور ریپیٹ کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. کل جیسے میں نے بولا تھا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی تعریف ہو تو وہ ریاکار ہے. جو یہ چاہے کہ اس کی تعریف ہو کسی بھی عمل پہ، کسی بھی عمل پہ، اس چیز کی طلب، اور اس کے کئی انداز ہیں، اس طلب کے کئی انداز ہیں. ایک انداز ہے دیکھو میں نے ایسے کیا، ٹھیک ہے، دیکھو میں نے، اگر میں نہ کرتا تو کون کرتا، دیکھو میں نے کس انداز سے، کس خوبصورت انداز سے یہ کام کیا، دیکھو یہ کیا میں نے کر دیا. یعنی ایک سٹرگل برقرار ہے، ایک سٹرگل برقرار ہے اپنی اچھائی کو ظاہر کرنے کی. ٹھیک ہے، سٹرگل برقرار ہے کسی بھی انداز سے، کسی بھی اینگل سے. ٹھیک ہے. ایک تو سٹرگل ہے، دوسری اندر ایک بھوک ہے، ہر وقت کسی نہ کسی انداز سے مجھے کوئی نہ کوئی تعریف سننے کو مل جائے. ہر وقت یاد رکھ لینا کہ یہ میں نے جیسے کل بولا تھا، یہ بیماریوں میں سے خطرناک بیماری ہے. ٹھیک ہے، بہت خطرناک بیماری ہے جب بندہ تعریف پسند ہو جائے. ٹھیک ہے، کہ میری تعریف ہو، مجھے میری تعریف کی جائے. ٹھیک ہے، انسان اس قدر اس بیماری کا شکار ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں پہ سستی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اپنی عبادات میں وہ جو ہے نا وہ تسلسل کے ساتھ ساتھ دلچسپی ختم کر دیتا ہے. کون سا اسے کوئی ریوارڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اس قدر ڈوپامین ایڈکٹ ہو جاتا ہے کہ اسے تعریف نہ ملے، اسے وہ
جو فیلنگز تعریف کی وجہ سے آتی ہیں وہ نہ ملیں تو وہ عمل کو بیکار سمجھتا ہے. میں کیوں کروں؟ اپنی ذمہ داری ادا کرنی بند کر دیتا ہے. یعنی جو فرائض ہیں، مثال فرائض، تو ہونا کیا چاہیے، جیسے شاہد بھائی کہتے ہیں کہ جو بندہ ڈوپامین ایڈکٹ ہو اس کو 4 مہینے کا کم سے کم چیلا نکالنا چاہیے. 4 مہینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اسٹرگل کرے. اسٹرگل مراد کیا ہے کہ ہر وہ عمل جو اس کو ناپسند ہے اور وہ ٹھیک ہے اسے ضرور کرے. مثال کے طور پہ گھر کے کام ہیں، مرد کو بڑی مصیبت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، کرنے پڑیں گے اپنے اس ڈوپامین کے لت کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ایکسٹرا وہ چیز، مثال کے طور پہ بستر ہے، ٹھیک ہے. ہمارے تو پاکستان میں مرد تو پرواہ نہیں نا، ان کو تو ایڈوانٹیج ملا ہوا ہے. تو ہر وہ کام جو ٹھیک ہے، مرد کے کرنے لائق ہے، کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے، تکبر کا مسئلہ نہیں ہے، ریاکاری کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر وہی بندہ اگر آرمی میں ہوگا تو کیا کرے گا؟ خود ہی کرے گا نا، سب کرے گا. لیکن اب جب اتنا ڈوپامین کا ایڈکٹ ہو چکا ہے کہ اب اسے تعریف کے بغیر وہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، تو اب اس کو اس ٹریٹمنٹ کے لیے، اس علاج کے لیے اسے کرنا پڑے گا. اپنا کپ خود دھونا پڑے گا، پلیٹ خود دھونے پڑے گی، اپنا بستر خود ٹھیک کرنا پڑے گا، ایون کہ آئرن بھی خود کرنا پڑے گا، جوتے خود پالش. ہر وہ عمل جو درست ہے مرد کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، اور سستی کی بنا پر کہ وہ لیزینس جو آ چکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا. تو جب آپ یہ کام زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر وہ عمل جو آپ کی کیا نام ہے، سستی کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، آپ کی لیزینس کے خلاف ہے، آپ اس کو کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ عمل ٹھیک ہے تو آپ کریں گے، بار بار کریں گے. واک کرنا مشکل ہے، نہیں کرنے کو دل کرتا، کریں گے، ٹھیک ہے. 5 منٹ کی واک کے جی بعد یہ عمر، یہ چیز کی بہت ہم سب کو تعریف کرنی چاہیے کہ ہم لوگ مانتے اتنا نہیں ہے تبلیغی کرنی جماعت کو، چاہیے لیکن بات ان میں الگ ہو یہ رہی چیز ہے. بہت ہے. نہیں، کرنی چاہیے الگ بات ہے، تعریف کرنی کر الگ بات ہے، تعریف کروانا الگ بات. ابھی جو میرا پوائنٹ ہے نہیں کروانا ہے. تعریف نہیں عمر، میں کام کو کہہ رہی ہوں. یہ جو پرسنلی ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا، یہ تبلیغی جماعت نے اتنی عادت ڈالی ہوئی کہ ان کا گروپ جاتا ہے تو بڑے سے بڑے گھر کے لوگ جا کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں وہ صفائی کرنا، برتن دھونا، کھانا پکانا، یہ پورے گروپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اتنا پنکچوئل طریقے سے ان کا سسٹم ہے کہ یہ جا کے کرتے ہیں. حالانکہ ہم لوگ سے وہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہاں میں نے دیکھا تھا، سعودی عرب میں بھی آتی تھی ان عورتوں کی جماعتیں، اتنے بڑے بڑے گھر کی عورتیں، اور اتنے گندے گندے گھروں کو صاف کر کے کچن کا پورا کام کرنا. یعنی وہ انا کو بالکل مٹا کے ہر کام، ہر بڑے سے بڑا، وہ بڑی انا کو پنکچوئلٹی توڑنا سے یہ ہی، لوگ کرتے ہیں. اب ٹھیک ہے، انا کو توڑنا ہی جی، ڈوپامین کا اپنی علاج. انا کو توڑتے ہیں. جی جی جی. ہاں تو یہ ان میں ہے یہ خوبی. جی، ہوتا کیا ہے کہ جیسے ابھی سسٹر نے سوال کیا کہ خاتون کیا کرے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ گھر میں کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، والنٹری کریں نا، اپنے آپ کو والنٹیئر کریں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. یہ فارغ وقت جیسے ہی نکلا موبائل پہ بیٹھ گئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ظہر بھی نکل گئی، عصر بھی نکل گئی، پھر دونوں نمازیں اکٹھی کر لیں، کیوں؟ موبائل پہ بیٹھی ہوئی تھی. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے. تو پھر فارغ وقت میں مطالعہ کریں. مطالعہ توڑتا ہے، یہ آپ کو مجبوری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. نیند آ رہی ہو تو اٹھ اپنے آپ کو جگا کے رکھیں، ٹھیک ہے. تو فورس یور سیلف، گو اگینسٹ اپنے جسم کی جو سستی ہے نا، اس کے خلاف جانے سے آپ اپنے آپ کا علاج کریں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو لفظ ہے نا استکبارہ، کہ میری تعریف ہو، یہ طلب ہے. میں بولتا نہیں ہوں، میں کسی کو کچھ کہتا نہیں ہوں، بس ہوا کیا کہ میری تعریف نہیں ہوئی تو میرا ایٹیچیوڈ چینج ہو چکا ہے، چہرے کے رنگ چینج ہو چکے ہیں، میرا لہجہ چینج ہو چکا ہے، میری آواز چینج ہو چکی ہے. میں نے یہاں پہ ایک بات بتاؤں گا. سورہ یوسف ہے نا، سورہ یوسف، وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے اسٹوری کے اندر پروئے ہوئے خزانے اور نصیحتیں ہیں، ایسی خوبصورت کہ جب انسان ان پہ فوکس کرنا شروع کرتا ہے نا، جیسے ہی ان خزانوں کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، پھر وہ سٹوری نہیں رہ جاتی. وہ سٹوری کی وجہ سے ہدایات ہیں جو انسان کو ملتی ہیں. مثال کے طور پر، اب بات تکبر کی ہو رہی ہے تو بات سمجھیے گا، اور ہم نے فوری طور پہ اپنے آپ کو کمپیریزن کرنا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں گا اگر میرے ساتھ وہی واقعہ ایگزیکٹلی ویسے ہی پیش آئے. تو ہوا کیا کہ بھائی گئے ہیں مصر کے اندر، بنیامین بھی ساتھ ہے. تو یوسف علیہ السلام کا پلان تھا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے. رکھ لیا.
اب رکھنے کا پلان کیا تھا کہ جو پیالہ ہے ان کو ویزا نہیں مل سکتا تھا، نیشنلٹی نہیں مل سکتی تھی، گرین کارڈ بھی نہیں مل سکتا تھا. تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کو رکھنے کے لیے ان پہ چوری کا مقدمہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اب کیس کھڑا، جب مقدمہ نکل آئے گا تو پھر وہ شخص واپس نہیں جا سکتا ہے. قانون ہر ملک کا یہی ہے، جیسے ہی آپ کے خلاف مقدمہ آ جائے تو آپ ملک نہیں چھوڑ سکتے. یو ہیو ٹو فنش دیٹ کیس، پھر آپ نکل سکتے ہیں. بھلے آپ کا ویزا آپ کی کیا نام ہے ویزا ایکسپائر ہو چکا ہو، اور اگر آپ نے فائل کر دیا ہے کیس تو آپ نہیں جا سکتے بیلا. ٹھیک ہے، آپ جب تک اس کیس کے نتیجے کو نہ سن لیں. تو یہی ایک وعد حال تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روک لیا. ٹھیک ہے، وہ واقعہ تو ہمیں پتا ہے. اب جو پوائنٹ ہے اس واقعے میں مجھے کیا سبق حاصل ملا، کہاں پہ ہے وہ واقعہ، وہ پوائنٹ کہاں پہ؟ پوائنٹ وہاں پہ ہے جب بھائیوں کی تلاشی لی جا رہی تھی اور پیالہ نکل آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو دیکھو، تم تو کہہ رہے تھے ہم چور نہیں ہیں. تو ان میں سے ایک بولا کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا فقد سرق اخ له من قبل، اس کا بھائی بھی چور تھا. اور بات کس کو کہی اور کھڑا کون ہے؟ دونوں کھڑے ہیں. اور بات سچی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا الزام ہے؟ جی. سچا ہے؟ ہرگز نہیں. جھوٹا ہے؟ جی. کس پہ الزام ہے؟ عزیز مصر پر، وزیر خزانہ پر الزام ہے. کس نے الزام لگایا ہے؟ وہ جو جھوٹے ہیں، جنہوں نے اس بندے پہ پہلے بھی ظلم کر رکھا ہے. اس کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. اب یہ بہترین موقع تھا سب کچھ بولنے کا، سب کچھ کہنے کا. ہاں، اگر دیسی پاکستانی میں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میرے چھوٹے بھائی کے سامنے میں کھڑا ہوں اور میرے بھائیوں نے ویسے سین بنا لے. ٹھیک ہے، مجھے بول دیا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ بھی تو چور ہی ہے، اس کا بڑا بھائی بھی تو چور ہے. نکالی بندوق تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور باقی دیکھتے رہ گئے کہ ہوا کیا ہے. تم وہی لوگ ہو جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، اور اب مجھے ابھی بھی چور کہتے ہو، اور مجھے ابھی بھی تم غلط سمجھتے ہو. یہ اب تانے شروع ہو جائیں گے، تانے. اوپر سے پھر احسان جو پچھلی دفعہ کھانا دیا تھا، جو اناج دیا تھا، اور تم پچھلی دفعہ آئے، میں نے محسوس نہیں کرایا، اتنا خیال رکھا، بغیر تمہارے ظلم کے میں نے پھر بھی آپ لوگوں پہ اتنا احسان کیا، آپ کی رقم لوٹا دی. میں چاہتا آپ کو دیکھ کے میں نے پہچان چکا تھا، میں تم سب کو جیل میں بند کر دیتا، لیکن نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا. احسان، جملے سنیں، سب کہا جا سکتا تھا. اور میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں فار ایگزامپل پاکستانی ہونے کے ناطے سے، ٹھیک ہے، قرآن کی تو تعلیم ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جذبات ہی ہیں، صرف عقل نہیں ہے، صرف جذبات ہی ہیں. اب جذبات جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ منہ سے نکال رہا ہوں. جتنا گھٹیا انسان جذبات کے اظہار پہ آ جاتا ہے، سوری جذبات کے کنٹرول میں آ کے بن جاتا ہے. تو میں نے بتایا بھی تھا کہ اگر مالٹا ہے تو اس کو دبانے پہ مالٹے کا جوس ہی نکلے گا، سیب تو نکلے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر انسان کی حقیقت باہر نکلتی، حقیقت. پھر ان میں سے کوئی وہ جس نے سوچا تھا کہ اس کو، جس نے حمایت کی تھی کہ اس کو کنویں میں نہ پھینکو، وہ کہے گا کہ عمر اتنا ظالم اور وحشی انسان ہے، میں نے اس وقت مشورہ غلط دیا تھا. اس کا مرنا بنتا تھا، اس کا زندہ رہنا نہیں بنتا تھا. اور اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ اب انہوں نے کہہ دیا فَإِن سَرَقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا. اب اللہ رب العزت نے پھر یوسف علیہ السلام کے ریاکشن کو بیان کیا.
किस तरीके से? अब रिएक्शन का मैं जवाब बताता हूं। वो जितनी अंदर से आग निकलनी थी ना, एक मेरे पाकिस्तानी होने के नाते से, उसके पीछे मेरा तकब्बर और अना होना था। मेरा तकब्बर होना था, ये कैसे हो सकता कि मेरे खिलाफ ये बात हो जाए, और हो भी झूठी, हो भी झूठी और हो भी इल्जाम। अब उस सारे जज्बात के उस समंदर के पीछे, उस जोश के पीछे जो चीज है ना, वो मेरा तकब्बर है। अदम बर्दाश्त के पीछे वजह तकब्बर होती है, अदम बर्दाश्त के पीछे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम थे, मुतकब्बिर नहीं थे। कातल को, चचा के कातल को माफ कर दिया। अजब बात है, वाई ही डिड दैट। क्योंकि एक ही चीज रह सकती है, या तकब्बर या क्या नाम है, तहम्मुल मजाजी, बुर्दबारी। रसूलुल्लाह समय ये तो है ही नहीं था। अब इस बिना पर मैंने बात की थी आपको, यू गाइस रिमेंबर दैट, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जाके, जब नबूवत मिली, मक्के में जाते और बैठ जाते बड़े रोब के साथ, ठीक है, जैसे कि हमारे पीर झूठे बाबे करते हैं। क्या वो इस दर्जे पे आ जाते हैं कि जब कोई मुश्किल में हो या किसी की रहनुमाई करनी हो, तो वो सब कुछ पीछे छोड़ दें, दरवाजे दरवाजे पे, गली गली में, हर चौक में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बंदे के पास, ऐसे मासूमाना लहजे के साथ, ऐसे ऐसे हमदर्दाना लहजे के साथ, इतनी इतनी आज जो इंकिसारी के साथ कि उनको हिदायत मिल जाए, वो जहन्नम से बच जाएं, इस कदर नीचे आ जाएं, अपने आप को इतना नीचे ले जाएं कि किसी भी तरीके से, हाँ वो छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा लीडर क्यों ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को इतना हम्बल कर लिया लोगों की हिदायत के लिए कि किसी भी तरीके से कोई भी इंसान जो मेरे पास आ जाए, हिदायत से खाली ना रह जाए। क्या हमारे बाबे ऐसे कर सकते हैं? क्या हमारे मुल्ला, मेरे समेत, मैं मुल्ला ऐसा कर सकता हूं? नहीं, आई कैन डू दैट। मैं तो तब ही लोगों को बताऊंगा मसाइल जब वो मेरे पास आएंगे, मस्जिद में आएंगे, मस्जिद में आके मुझसे बड़े अदब से सवाल करें, फिर मैं जवाब दूंगा। मैं नहीं जा सकता किसी के घर में, मैं नहीं जा सकता किसी के दरवाजे पे, मैं नहीं जा सकता किसी दुकानदार की, गरीब की दुकान पे। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई जब मैं मस्जिद में नमाज के बाद दर्स दे दूं। मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी जब मेरे पास बच्चे खुद चल के आ गए, कुरान की अरबी पढ़ाने का तरीका सिखा दिया, कुरान की अरबी पढ़ने का तरीका सिखा दिया। कुरान तो सिखाया नहीं रहा हूं ना मैं, धोखा दे रहा हूं अपने आप को भी, बच्चों को भी। तो तुम कुरान पढ़ रहे हो, मैंने कुरान की अरबी पढ़ने का तरीका सिखा दिया, और मैं फख्र महसूस कर रहा हूं मेरे पास इतने बच्चे पढ़ते हैं। ऊपर से जुमे के दिन मैंने थकी हारी कोई 100 दफा की हुई तकरीर, कोई 100 दफा की हुई तकरीर दोबारा करके मैं ये समझता हूं मैंने हक अदा कर दी। क्या ये तकब्बर है? जी, ये भी एक तकब्बर की किस्म है। अब वही बंदा, अगर उसे कहा जाए, भाई साहब, मुझे आके कहा जाए, मौलवी साहब, कारी साहब, आप बातें बहुत करते हैं, आप मिसाल बड़े बयान करते हैं, मेरे पास कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि दीन क्या चीज़ है, आप मेरे साथ वक्त निकालेंगे, हम जा सकें? मेरे पास टाइम ही नहीं। क्या ये वो इंसानियत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है? ऊपर से पैगंबर देखें, अब वो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह का इंतखाब है, जिब्रील आ चुका है, हिमायत में है, ठीक है, खाना काबा में जाते, हतीम में बैठ जाते, और अबू बकर को कहते कि लोगों को बुला बुला के मेरे पास लाओ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। हो ही नहीं सकता मेरे पांव पे मिट्टी लग जाए, मुझ पे धूल पड़ जाए। कैसे किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने?
کیا جب حج کے دن، حالانکہ وہ مسلمانوں کا حج نہیں تھا، جاہلیت کا جو حج کا وقت تھا، لوگ آئے حج کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، پیچھے پیچھے مکہ کے سرداروں کا گروپ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والوں کی ذہن سازی کے لیے، بھئی یہ بندہ ہم مکے سے، ہم اس کو جانتے ہیں، بھئی اس کی بات نہ سن لینا، اس کی بات سن لیے تو عمل نہ کر لینا. اور پیغمبر کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے، کیا کس لیول پہ وہ انسانیت کی ہمدردی میں، محبت میں، احساس میں، پیغمبر انبیاء کے سردار ہونے کے باوجود یہاں پہ ہماری اوقات ہی کیا ہے. 2 مرلے کی مسجد کیا مل گئی ہماری، تو انا آسمانوں پہ چلی گئی. یہاں تک تکبر کا مسئلہ ہے کہ اگر میری کلاس میں 10 اسٹوڈنٹ ہیں تو باقی دوسری مسجد میں اگر 20 ہیں تو مجھے اندر سے گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھی لوگ مجھے کیا کہیں گے، مجھے پاس بچے زیادہ ہونے چاہیے. مسئلہ اللہ کی رضا نہیں ہے، مسئلہ کمپٹیشن ہے. اس مسجد میں وہاں پہ اتنے لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں، میرے پاس اتنے تھوڑے لوگ ہیں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، اللہ کی رضا نہیں ہے. میری مسجد میں نماز کے وقت اتنے لوگ ہیں، فلاں مسجد میں اتنے لوگ ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہے. کس چیز میں کمپٹیشن نہیں ہے، کس چیز میں کمپٹیشن نہیں ہے. اللہ کی پھر ہمارا خلوص کہاں پہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کیا ہم صبح سے لے کے شام تک کا جو وقت گزارتے ہیں، میں میوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میوٹ میں کچھ ہوں، پلیز آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. اچھا کیا بات کر رہا تم؟ صبح سے شام تک وقت گزارتے ہیں کیا؟ ہاں، صبح سے لے کے شام تک ہماری جتنی عبادات ہیں، جتنے معاملات ہیں، اگر ہم بیٹھ کے غور کریں نا، اللہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم 5% کرتے ہوں، ہو سکتا ہے یہ 5% بھی زیادہ ہو. تسبیح بھی دکھانے کے لیے، سبحان اللہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ جو منہ سے بولا ہے، حج بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، عمرہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم دانستن کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ غیر دانستن، نادانستن کہہ لیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں. کس طریقے سے تصویریں لے کے اپلوڈ کر رہے ہیں. بھائی جانے سے پہلے لوگوں کو بلا کے یا معافی کے میسج بھیج رہے ہیں، لوگوں کو میسج کر رہے ہیں، لوگ ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اب جانے سے پہلے تو بتایا نہیں، اب آ کر کے لوگوں کو پتہ تو چل گیا. کس طریقے سے فون کیا، یار نظر نہیں آئے، یار بس میں نے بتانا نہیں تھا یار، بس کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں عمرے پہ گیا ہوا تھا. او ماشاء اللہ، آپ عمرے پہ گئے؟ نہیں بس اللہ تعالیٰ توفیق دی، بس میں نے بتانا نہیں تھا، بس آپ کو پتہ چل گیا تو بس. اور اندر سے خوشی بھی ہو رہی ہے، وہ بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے آگے 5-10 لوگوں کو بھیج دیا، یا پھر میسج کر رہا ہے لوگوں کو، بھئی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں نے آپ کے لیے کچھ کھجوریں رکھی ہیں. کیا کر رہے ہو؟ اگر حج عمرہ فری ہوتا ویسے ہی جیسے ہماری مسجد فری ہے، یقین کریں ہمیں اتنے ہی لوگ نظر آتے جتنے ظہر اثر میں مسجد پاکستان محلے کی مسجد میں لوگ نظر آتے ہیں. اب ریاکاری کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے سب سے عمدہ طریقہ جس سے آپ کو بہت زیادہ تعریف سننے کو ملتی ہے اور بہت زیادہ ڈوپامین ملتا ہے آپ کو، وہ ہے عمرہ اور حج. اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہونے کے ناطے سے، انبیاء کے سردار ہونے کے ناطے سے، انبیاء کے سردار اور خاتم النبیین ہونے کے ناطے سے چاہتے خانہ کعبہ سے قدم بھی باہر نہ نکالتے، ایک مسند بناتے، عمدہ سی مسند بنواتے سردار خاندان سے. ٹھیک ہے، مسند بنوانے کے بعد 3-4 غلام خریدتے، پھر غلاموں کے ذریعے اپنا پیغام آگے پہنچاتے. کر سکتے تھے، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو
جو اندر کی بیماری ہے نا، یہ تکبر کی چاہت جو اندر کی ہے، تعریف کی جو اندر کی چاہت ہے، یہ اندر ہی اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے جو ایک تڑپ ہے، اس کے لیے ہم کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، میں نے بتانا نہیں تھا اس طریقے سے. ایکسکیوز می، تو آپ کیا یہ رائے ہے آپ کی کہ جب لوگ آتے ہیں عمرہ کر کے اور زمزم اور کھجوریں سب کے گھر مطلب حصہ بھجواتے ہیں اپنے عزیز اقارب میں، تو یہ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے اس سے، مطلب یا یہ تو ہدیہ کے اس پہ بھیجتے ہیں، لیکن واقعی تکبر تو ہو جاتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اچھا آپ گئے تھے عمرہ کرنے، اچھا یہ تو ہو جاتا ہے واقعی ہو جاتا آٹومیٹک، تو ہے. کیا نہیں بھیجیں؟ سوال ہی ہاں نہیں، تو کیا ضرورت ہی نہیں؟ کیا ہے؟ نہیں کیا ہاں مجھے بتائیں ضرورت کیا ہے؟ کیوں لائیں؟ ہاں مطلب کیوں لائیں پھر؟ ضرور یہ طریقہ ہے نا، کھجور اس کا. ایک طریقہ ہے نا، یہ عبادت ہے. ہاں اعتکاف سے جی پہلے، اعتکاف سے پہلے، اعتکاف کے بعد ریاکاری ہے، جی تکبر ہے، شو آف ہے، جی جی. عمل بیکار. ٹھیک ہے، حج سے اور یہ پہلے، حج کپڑے کے بعد. لائے جا رہے ہیں، یہ سب کہاں سے نکلا ہے کہ جو اعتکاف کرے اس کو جوڑا دو اور یہ سب؟ یہ کیا، یہ تو کہیں تھا نہیں کبھی ایسا. اب کیا ہو رہا ہے؟ میں بیماریوں کی لسٹ بتا رہا ہوں، علاج ہم نے انشاءاللہ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ میں نے خود پہ غور کرنا ہے. صبح سے لے کے شام تک ہر عمل کے بعد یا میں کس طریقے سے اپنی تعریف کے بہانے ڈھونڈتا ہوں یا ڈھونڈتی ہوں، کس طریقے سے، اور جب کوئی میری تعریف کرتا ہے تو مجھ پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اب تعریف تو لوگ کرتے ہیں، کر دیتے ہیں، آپ کا لباس اچھا ہے، آپ نے کہا بھی نہیں، آپ چاہتے بھی نہیں تھے، آپ نے تو اپنے روٹین کے مطابق تیاری کی ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اللہ رب العزت نے انسان کو خوبصورت بنایا. ٹھیک ہے، اب کسی نے تعریف کر دی، ماں نے کر دی، بہن نے کر دی، بھابھی نے کر دی، ٹھیک ہے، بیٹی نے تعریف کر دی، دوست نے تعریف کر دی. ٹھیک ہے، اب تعریف ہوگی، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ دو طریقے. سب سے پہلے تعوذ. ٹھیک ہے، کہ شیطان نہ حملہ کر دے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کریڈٹ اللہ کو دینا. ہر چیز کا کریڈٹ اللہ کو دینا شروع کر دیں. جب ہم کریڈٹ اللہ کو دینا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم تو پھر کسی اوقات کے مالک ہی نہیں رہے. بھائی میری کیا اوقات ہے؟ یعنی کوشش یہ کریں کہ آپ کی جب تعریف ہو تو آپ نے اپنے آپ پہ یا اپنے آپ کو اس کا قابل نہیں سمجھنے. ٹھیک ہے، اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ تو اندر کی طلب ہے کہ اندر سے ایک ہر وقت وہ طلب موجود ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا، لفظ استعمال کیا، استکبارہ. اب استکبارہ اور استغفارہ دونوں معنی جو ہے نا، دونوں لفظ جو ہیں وہ ہم ایک جیسے ہیں. استغفارہ کا مطلب ہوتا ہے اندرونی ندامت. جب آپ کو حقیقی طور پہ ندامت پیش آئے، محسوس ہو، اور اب اس ندامت کی بنا پر معافی مانگے، تو وہ معافی ہے، وہ ہے استغفار. گناہ کیا ہے، ندامت ہے نہیں، تو استغفار کر رہا ہوں نہیں. ٹھیک ہے، اب جو اندر میں حقیقی جو ندامت ہے، جہاں پہ گناہ کے بعد جو شرمندگی، اللہ سے جو شرم آئے، اللہ سے حیا آئے، اپنے آپ پہ ایک بوجھ محسوس ہو. ٹھیک ہے، حیا بھی ایمان ہے، وہ ندامت بھی ایمان ہے. ٹھیک ہے، ندامت ہی حقیقت میں استغفار ہے. اور اس کے بعد آپ استغفار بولیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ بھئی یہ برڈن، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فوری طور پہ توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور اگر وہ ندامت ہو ہی نہ تو پھر وہ استغفار نہیں ہے. ایسے ہی استکبارہ کا مطلب جو ہے وہ اندر کے اندر تکبر ہو، عملاً کچھ نہ ہو، اندر ایک طلب موجود ہو، اندر ایک طلب موجود ہو. میں یہ بار بار بول رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں یہ بات اتنی کلیئر ہو جائے کہ ہم بھولے سے بھی نہ کہہ لیں کہ ہاں، بھولے سے بھی دل میں تکبر کی جو ہے نا وہ گنجائش نہ چھوڑے، ہر لحاظ سے دل کو پاک کر لیں. کیوں؟ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا وہ بندہ جس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر تکبر. اب اندازہ لگا لیں کہ رائی کے ذرے کے برابر تکبر کتنا ہوتا ہے، اور ہم نے کتنے بڑے جملے بول چکے ہوں گے آلریڈی. رائی کے ذرے کے برابر، اور کہاں پہ بڑے بڑے جملے بول دینا. تمہاری کیا اوقات ہے؟ یہ تکبر صرف 100% فل آف تکبر یہ جملہ ہے.
तुम्हारी क्या औकात, उसकी क्या औकात, उसे क्या पता। जब अपने आप को बेहतर साबित करने की स्ट्रगल हो। अब ततकब्बरा के बारे में जैसे सिस्टर आयशा ने भी बताया कि अमली तौर पर आप अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करें। मैं एक इसकी मिसाल दे देता हूँ। एक और मिसाल है, इत्तेफाक हुआ एक फौतगी पे जाने का, तो बैठे हुए थे, तो वो बंदा जिनकी वो फौतगी हुई, वो फैमिली में उनके मर्द हजरात ज़्यादा हैं माशाल्लाह, 5 6 पता नहीं 7 8, तकरीबन 7 8 के करीब भाई हैं। कद काठ भी अच्छा है, तालीम भी अच्छी है, ठीक है। तो एक बंदा अंदर से एक्सटेंशन, जो बिजली की तार होती है ना, एक्सटेंशन, वो लेने के लिए गया। तो जब वो एक्सटेंशन लेके आया तो कहने लगा बड़े लोगों की एक्सटेंशन भी बड़ी हैं। फौतगी का दिन है, फौतगी है, लोग बैठे हुए हैं पट्टी पे अफसोस के लिए, और ये बंदा ये जुमला बोल रहा है। मकसद क्या है, ठीक है। यानी किसी ना किसी तरीके से लोगों को इस बात का एहसास दिलाना कि हम बहुत अजीम हैं। और उसका कोई, हमें तो पता है ना, हमसे बेहतर कौन जानता है। हमें तो पता है कि हम क्या क्या सुनते हैं काम पे, क्या क्या सुनते हैं हम इर्द गिर्द के लोगों से, क्या क्या सुनते हैं रिश्तेदारों से। वो बड़े बड़े जुमले हमें हमें तजर्बा है, ठीक है। तो वापस आते हैं, वकाना मिनल काफिरीन। अब उसने 2 अमल किए हैं, अबा और इस्तकबारा। और इस्तकबारा पे लफ्ज जो ना, इस्तकबारा तकब्बरा पे लफ्ज कुफर नहीं इस्तेमाल हुआ। आगे हमने जो देखा है ना, वो सूरह आराफ में दिखा देता हूँ आपको दोबारा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप गौर करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि काला मा मना आका अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक, तुझे किस चीज ने मना किया कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया। कहने लगा मैं बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया निकल जा यहाँ से, तुझे इस बात की इजाजत नहीं है कि तू तकब्बर करे। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी औकात को याद दिलाने के लिए फरमाया कि तू तो छोटों में से है। अब यहाँ पे कुफर नहीं इस्तेमाल हुआ। जैसे ही अपने तकब्बर जाहिर करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने फिर उसकी औकात याद करा दिला दी कि तेरी कोई औकात नहीं है। जब उसने अपना तकब्बर जाहिर किया, जब तक उसके दिल में था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है, मैं निकालता हूँ, आयत नंबर 42, 42 नहीं है बेसिकली ये सूरतुल, इस एप्लीकेशन के अंदर सूरह फातिहा से लेके आखिरी सूरत तक तमाम आयात को इकट्ठा किया तो ये 6348 नंबर, तो मैंने उस नंबर से बात की। अब जैसे ही उसने, अब यहां पे जो है अंदाजा लगाएं कि अबा उसने इनकार किया बड़े बेअदबाना तरीके से, और उसने अपना तकब्बुर छुपाया, ऐसे कह रहे हैं, अपना तकब्बुर, उसने तकब्बुर किया, ठीक है, दिल में तकब्बुर किया, तो उस पर स्टैंप लग गई वकाना मिनल काफिरीन। अच्छा, मजे की बात है, कुरान पाक में ना, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान मजीद के मौजज़ात में से, कुरान मजीद के जो मौजज़ात हैं, उन मौजज़ात में से जिस चीज को अरब लोगों ने तजस्सुस में डाल दिया, वो ये था कि इवन के एक माहिर लिसानियात हैं, डॉक्टर फादिल सालेह सामराई, ठीक है, वो जुबान माहिर लिसानियात हैं, लिंग्विस्ट एक्सपर्ट हैं। तो क्या उन्होंने अहादीस, मजमूआ अहादीस का मुताला किया, कुरान पाक का मुताला करने के बाद क्या उन्होंने कहा कि भाई जो कुरान पाक का पैटर्न, ठीक है, वो हदीस से बिल्कुल अलग है। और अरब लोगों के लिए भी ये बात बहुत ज्यादा अमेजिंग और बहुत ज्यादा शॉकिंग थी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो अल्फाज जो हमें समझ में आते हैं और वो माना भी सही देते हैं, लेकिन मुख्तलिफ एंगल से इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पे काना का माना होता है था, हुआ या था, इट ऑलवेज यूज फॉर पास्ट। लेकिन मजे की बात यह है कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी फेल को प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल किया है, वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, ठीक है। और अल्लाह है बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब वहां पे था नहीं, है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे जो काना इस्तेमाल किया है, इसके दोनों माने बन सकते हैं कि वो वक्ती तौर पे जैसे ही उसने गुनाह किया तो वो हो गया, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो है वो था काफरों में से, यहाँ पे था ही इस्तेमाल होगा। उसके पीछे वजह क्या है
کہ یہ بیماری اس کے اندر پہلے دن سے موجود تھی، اب وہ صرف ایکسپوز ہوئی ہے، وہ بیماری تکبر کی صرف ایکسپوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب جیسی وہ ایکسپوز ہوئی ہے تو اس پہ سٹیمپ لگ گئی، تکبر کی بنا پر اس پہ سٹیمپ کیا لگی، وہ کافروں میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ایک تو سٹیمپ اس کی کفر پہ لگی، ٹھیک ہے، کہ یہ کافروں میں سے تھا، سوری. اب جیسے ہی یہ تین چیزیں آ گئیں، پہلے نمبر پہ انکار، اب کفر کا معنی بھی انکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب انکار کے اندر دو طریقے ہیں، جیسے میں نے جیسے سسٹر عائشہ نے بھی ریپیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک ہوتا ہے بڑے بے ادب طریقے سے انکار کرنا، اوپر سے تکبر اس کے اندر، ٹھیک ہے. جب یہ سچویشن بنی تو اللہ رب العزت نے اس کا پھر نام وہ نہیں استعمال کیا جو پہلے استعمال کیا، وہ کیا تھا، الا ابلیس، نام استعمال ہوا ابلیس. لیکن جیسے ہی اس نے تکبر کیا تو اللہ رب العزت نے اس کا نام بدل دیا. کیا بدلا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. تین خصوصیات آ جائیں تو انسان شیطان بن جاتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ٹھیک ہے. تو اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے مجھے سٹاپ کرنا پڑے گا، تو we'll continue from here انشاءاللہ کل کو. جی شبنم جی آپ کا سوال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چھوٹا سا میرا سوال تھا، مجھے کل ہی میرے نالج میں اضافہ ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جیسے ہم قرآن کی جو سیریل وائز جس طریقے سے قرآن ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی بتائی ہے کہ اس طریقے سے رہے گی. اللہ رب العزت نے کیا. جی جی، تو یہ جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے یا یہ اللہ کا ہی انسانوں حکم ہے. نے؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھو تو اللہ سے پناہ مانگو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، ٹھیک ہے. اور بسم اللہ اچھا ہر سورۃ کے شروع میں، ٹھیک ہے. جب بھی کوئی اچھا اچھا، عمل کرو، ٹھیک ہے، اس کے لیے بسم اللہ کے لیے اللہ وہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے. جی تو یہ قرآن شروع کرنے سے پہلے یہ شروعات میں لگانا ہے، جی. مطلب جب بھی ہے تو پھر لگایا گیا ہے اس طریقے سے نا. جب آپ سورت کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ سے، اور جب قرآن پاک کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو آپ اعوذ باللہ کے اللہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور درمیان سے سورت کے آپ تلاوت شروع کر سکتے ہیں. لیکن ہر عمل کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو جی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے نام کو یاد کرو جب بھی کوئی عمل کرو، ٹھیک ہے. تو بالکل. یہ جو ہے نا اس بنا پر نیک عمل ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے. کوئی بھی عمل سے پہلے بسم اللہ ہونی چاہیے، تو یہ بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ جو اللہ رب العزت کا دوسرا حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو تعوذ پڑھو، تو اس لیے پہلے تعوذ پھر تسمیہ. جی جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال کوئی کرنا چاہے تو. سر میں نے یہ پوچھنا تھا. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو ہے شیطان ابلیس جو ہے یہ پہلے جن تھا؟ یہ ہے ہی جن. ابلیس یہ ہے ہی اچھا جن. اچھا، ابلیس ہے ہی جن. سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ پھر یہ اس کو نام شیطان دیا گیا. آپ کو پچھلے سیشن سارے پڑھنے پڑیں گے. نہیں میں سوری سر، میں سارے تو نہیں لے سکی. پھر آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. جی رپیٹ چیزوں کو پھر وقت ضائع کرنے کی بجائے، کیونکہ آگے حدیث کی کلاس کا ٹائم ہے تو میں اچھا ہاں جی ان کا خیال کرنا پڑتا ہے. جی کوئی اور سوال. سر آپ کی وہ ریکارڈنگ نہیں ملتی ہے، میرا کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے بچے اسکول جانے کا، تو اس وجہ سے. اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ آسانی کریں. ریکارڈنگ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں ساری. اچھا ٹھیک. ہاں جی اور کچھ جزاک سوال. اللہ. میسج ہاں کل کا لنک تو اپلوڈ ہو چکا ہے، آج کا لنک اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ. سر تکبرہ اور استکبرہ کا ڈفرنس سمجھا دیں. صفیہ نور بیٹا آپ کو کل کا سیشن دوبارہ سننا پڑے گا. کل کا سیشن اپلوڈ ہے تو سر جی سر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا سجدے کے حوالے سے
کہ جیسے اگر سجدہ اللہ کے سوا کس اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. جی تو یہاں پر بھی ایک یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے جائز. تو یہ جو میں نے ایڈ ان کرنا تھا اس میں. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، اللہ برکت دے. سوال 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 اگر ختم ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور وہ تو میں نے ابھی تو اگلی آیت ہم نے تو کی نہیں، ہم تو اسی آیت پہ رہ گئے. آیت نمبر 34 پہ ہی رہے ہیں، آج 35 کال کو کور کریں گے. تو میں نے آپ کو ہنٹس دیے ہیں، سوال بھی دیے ہیں، تو پلیز ڈو سم ریسرچ. اس آیت کو بار بار پڑھیں اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ہر اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ اس میں کتنے پوائنٹس آپ کیچ کر سکتے ہیں، کتنے نقطے ہیں جو اللہ رب العزت آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھنے کو ملتے ہیں وہ نقطے. اور جو آج کا جو سوال تھا اس کن انتا وزوجک الجنہ کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور وکلا پھر دونوں کو اکٹھے کھانے کو کیوں کہا ہے، یہ ساری بات، یہ آپ نے سوال اکٹھے کرنے، ان کا جواب بھی اکٹھے کرنے. کل کو ہم اس بات پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اللہ رب العزت دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حدیث کا لنک میں ابھی شیئر کرنے والا ہوں.